کوڑے کے ڈرم کے پاس آنے والوں کی تعداد تقریباً 10 تھی۔ وہ ایک دائرے کی صورت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ عمران کی آنکھیں سانپ کی طرح اپنے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے ریوالور میں صرف 6 گولیاں تھیں اور وہ زیادہ سے زیادہ 6 آدمیوں کو گرا سکتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ریوالور لوڈ کرتا اسے آسانی سے مارا جا سکتا تھا۔ اب حملہ آور ڈرم کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ عمران نے اور کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے اچانک ریوالور کا ٹریگر دبا دیا اور پھر ایک زوردار چینک بلند ہوئی اور وہ سب سے آگے آنے والا آدمی گھومتا ہوا زمین پر گرا۔ اپنے ساتھی کو گرتا دیکھ کر حملہ آوروں کے قدم رک گئے تھے۔ ان کی پوزیشن واقعی خطرناک تھی۔ وہ کھلی جگہ میں تھے جبکہ عمران اونٹ میں تھا۔ عمران نے ان کو سوچنے کا کوئی موقع دیے بغیر ایک بار پھر فائر کھول دیا اور ایک اور آدمی لڑاتا ہوا نیچے گر پڑا۔ پھر اس پر گولیوں کی بچھاڑ ہوگی اور حملہ آور زمین پر لیٹ کر گولیاں چلانے لگے۔ دوسرے ٹرک سے اترنے والے لوگ بھی ادھر بھاگنے لگے جبکہ عمران ڈرم کے سیدھ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ دیوار ڈرم سے تقریباً 4-5 گز دور تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا چلا گیا اور پھر اچانک اس نے پلٹ کر ایک زوردار جمپ لگایا۔ اس کے جمپ لگاتے ہی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی، لیکن زمین پر لیٹے ہوئے حملہ آور سچویشن کا صحیح اندازہ نہ کر سکے اور نہ ہی وہ عمران کو پیچھے ہٹتا محسوس کر سکتے تھے۔ اس لیے اس بار بھی ان کا نشانہ زیادہ تر ڈرم ہی رہا اور عمران ہائی جمپ کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے دیوار پار کر گیا۔ ایک آدھ گولی اس کے قریب دیوار پر بھی لگی، لیکن وہ صحیح سلامت دوسری طرف آ گرا تھا۔ دیوار کی دوسری طرف شاید کوئی کوٹھی زیر تعمیر تھی اور اس کی بنیادیں کھدی ہوئی تھیں اور اس کی تعمیر جاری تھی۔ عمران نیچے گرتے ہی تیزی سے آگے بھاگتا چلا گیا۔ پھر جب تک حملہ آور دیوار کے قریب پہنچتے عمران ایک دوسری گلی میں داخل ہو چکا تھا۔ مختلف گلیوں سے ہوتا وہ سڑک پر پہنچ گیا اور پھر جلد ہی ایک خالی ٹیکسی اسے لیے فلیٹ کی طرف دوڑ رہی تھی اور عمران خاموشی سے بیٹھا صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ ایک اہم سوراخ مائیکل کے روپ میں اچانک ہاتھ لگا تھا، مگر وہ بھی ضائع ہو گیا اور اب پھر وہ مکمل اندھیرے میں تھا۔ صدیقی جولیا کا ٹیلی فون سنتے ہی سیدھا بازار میں اس دکان پر پہنچ گیا۔ دکان حسب معمول گاہکوں سے بھری ہوئی تھی اور وہاں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے جسے صدیقی سمجھتا کہ صفدر کی پرسرار گمشدگی کا راز اس دکان سے متعلق ہے۔ وہ کافی دیر تک مختلف کپڑوں کے ڈیزائن دیکھتا رہا۔ آپ کو کون سا کپڑا چاہیے؟ سیلز مین نے جب صدیقی کو کوئی فیصلہ نہ کر پاتے دیکھا تو آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہونہا صدیقی ایک لمحے کے لیے اس اچانک سوال پر گھبرا گیا اور پھر اس نے جلدی ہی اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ والف ہیئر سوٹنگ، صدیقی نے جواب دیا۔ والف ہیئر سوٹنگ؟ سیلز مین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، بھیڑیے کے بالوں سے بنا ہوا کپڑا، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن بھیڑیے کے بالوں سے تو آج تک کوئی کپڑا نہیں بنایا گیا۔ سیلز مین نے شاید اسے مذاق سمجھتے ہوئے ناگوار لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی دکان پر ایسا کپڑا موجود ہے۔ یہ جدید ترین فیشن ہے۔ آپ کا مینیجر کون ہے؟ میں اس سے بات کرتا ہوں، صدیقی نے کہا۔ اس نے اس قسم کے کپڑے کا نام ہی اس لیے بتایا تھا کہ تاکہ مینیجر سے ملنے کا موقع پیدا کیا جا سکے۔ لیکن مینیجر صاحب اس وقت ایک اہم کاروباری میٹنگ میں مصروف ہیں، اس لیے آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، سیلز مین نے کہا۔ اس کے چہرے پر قدرے پریشانی کے آثار ابھر آئے تھے۔ اوکے، کوئی بات نہیں، میں اور کوئی کپڑا لے لیتا ہوں، صدیقی نے کہا۔ وہ سیلز مین کو اس گھبراہٹ پر قدرے مشکوک ہو گیا تھا، چنانچہ وہ اس کاؤنٹر کو چھوڑ کر مینیجر کے آفس کے نزدیکی کاؤنٹر پر چلا گیا جہاں سوتی کپڑے کا سٹاک موجود تھا۔ سیلز مین ایک لمحے کے لیے گہری نظروں سے ادھر دیکھتا رہا، لیکن پھر شاید صدیقی کی لاپرواہی اور بے تعلقی دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا اور دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صدیقی چند منٹ تک سوتی کپڑوں کے ڈیزائن اور کوالٹی دیکھتا رہا، پھر اچانک وہ آگے بڑھا اور اس دوسرے لمحے وہ مینیجر کے آفس کے دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر گیا۔ لیکن اندر گھستے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ کمرہ قطعی خالی تھا۔ صدیقی حیران تھا کیونکہ ابھی سیلز مین تو کہہ رہا تھا کہ مینیجر اہم کاروباری میٹنگ میں مصروف ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ واقعی کچھ مشکوک ہے۔ اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ آہستہ سے دروازہ کے اندر سے چٹکی چڑھا دی اور پھر جیب سے ریوالور نکال کر وہ آگے بڑھا۔ اس نے بغور ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کمرے کا کسی تہہ خانے سے تعلق ہے، تب ہی مینیجر اندر سے غائب ہو گیا ہے۔ صدیقی ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک بڑی سی الماری کے قریب پہنچ گیا اور اسے بغور سے دیکھنے لگا۔ صدیقی نے الماری کو ہلا جلا کر بھی دیکھا، لیکن الماری اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمیر تھی۔ صدیقی مزید آگے بڑھ گیا۔ اسے جلدی بھی تھی اور ڈر بھی کہ کہیں کوئی اور شخص کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائے یا اس سیلز مین کو ہی شک نہ پڑ جائے، لیکن کمرے میں اسے ایسی کوئی جگہ یا بٹن نظر نہ آیا جس سے وہ سمجھتا کہ ادھر سے تہہ خانے کا راستہ ہوگا۔ پھر اسے ایک خیال آیا کہ شاید مینیجر کسی جگہ گیا ہو۔
میٹنگ کسی اور جگہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا اور پھر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف مڑا ایک ہلکی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے حیرت سے اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں۔ سامنے والی الماری جسے وہ ہلا جلا کر دیکھ چکا تھا آہستہ آہستہ گھوم رہی تھی۔ وہ تیزی سے لیکن احتیاط سے ایک پردے کے پیچھے ہو گیا۔ الماری پوری طرح گھوم گئی اور پھر ایک دیڑھ عمر آدمی جس کے چہرے پر خشونت برس رہی تھی باہر آ گیا۔ الماری دوبارہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ کر رک گئی۔ دیڑھ عمر آدمی نے تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف قدم اٹھایا لیکن صدیقی پردے کے پیچھے سے نکل آیا۔ خاموشی سے ہاتھوں پر اٹھا لو دوست، صدیقی نے سانپ کی طرف پھنکارتے ہوئے کہا تو وہ دیڑھ عمر آدمی تیزی سے مڑا اور پھر صدیقی کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس کے نے قدرے بے بسی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ دوسری طرف منہ کرو، صدیقی نے کرخت لہجے میں حکم دیا۔ تم کون اور کیا چاہتے ہو؟ دیڑھ عمر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ شاید اب وہ حیرت کی اچانک دھچکے سے سنبھل گیا تھا۔ خاموشی سے مڑ جاؤ اور ورنہ میرے ریوالور پر سلانسر لگا ہوا ہے اور اس کی خاموش گولی تمہاری موت بن جائے گی، صدیقی نے لہجے میں مزید کرتھگی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تو دیڑھ عمر ایک لمحے تک خاموشی سے صدیقی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کے مڑتے ہی صدیقی احتیاط سے اس کے قریب آ گیا، پھر اس نے ریوالور کی نال اس کی کمر سے لگائی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی جیبوں کی تلاشی لینے لگا۔ ایک جیب میں موجود ریوالور اس نے باہر نکال لیا۔ اسی لمحے اچانک اس آدمی نے جانے کیسا داؤں کھیلا کہ صدیقی کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے پیروں نے زمین چھوڑ دی ہو اور دوسرے لمحے وہ اس آدمی کے سر سے ہوتا ہوا سامنے والی دیوار سے ٹکرا گیا۔ دونوں ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے اور صدیقی دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے میں بے حد پھرتی دکھائی لیکن وہ آدمی ریوالور ہاتھ میں لیے مسکرا رہا تھا۔ اب تم شرافت سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ، دیڑھ عمر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ صدیقی نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا اپنا ریوالور اس سے کافی دور گرا ہوا تھا اور اگر وہ اسے اٹھانے کے لیے چھلانگ لگاتا تو یقیناً اس آدمی کو گولی چلانے کا موقع مل جاتا۔ چنانچہ اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کونے میں ہو جاؤ، دیڑھ عمر نے تخمانہ لہجے میں کہا تو صدیقی خاموشی سے بائیں کونے میں چلا گیا اور اس آدمی نے ایک سائیڈ پر ہو کر صدیقی کا ریوالور بھی اٹھا لیا۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ دیڑھ عمر نے سخت اور انتہائی ترش لہجے میں کہا۔ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ صدیقی نے براہ راست مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا۔ ساتھی؟ کون سا ساتھی؟ دیڑھ عمر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جو اس دکان میں آ کر گم ہو گیا ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ دکان میں آ کر گم ہو گیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دیڑھ عمر نے حیرت زدہ لہجے میں جواب دیا لیکن صدیقی کو اس کے لہجے سے اندازہ ہو گیا کہ اس کی حیرت مصنوعی ہے۔ ویسے اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے ورنہ اس کے ایک گرنے کی شور سے کوئی نہ کوئی ضرور اندر آ کر دیکھتا کہ اندر کیا ادھم مچا ہوا ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا، تم حیران ہونے کی ایکٹنگ چھوڑ کر سیدھی طرح بتا دو کہ میرا ساتھی کہاں ہے ورنہ، صدیقی نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اور اگر نہ بتاؤں تو؟ دیڑھ عمر نے طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم صرف اس ریوالور کے بل پر ایسا کہہ رہے ہو؟ صدیقی نے زہر خند لہجے میں کہا۔ چلو ایسا ہی سمجھ لو، دیڑھ عمر نے جواب دیا۔ تو کر لو جو کرنا ہے، صدیقی نے یکدم ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ دیڑھ عمر کو شاید خواب میں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ صدیقی اتنی جرات کر لے گا، اس لیے وہ قدرے سرسمیاں ہو گیا، جیسے اس کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ فوری طور پر کیا رد عمل ظاہر کرے۔ صدیقی نے زبردست نفسیاتی وار کیا تھا، اس کا مقصد بھی اسے سرسیمہ کرنا تھا۔ چنانچہ جیسے اس سرسیمگی اور تذبذب کی آثار اس کے آدمی کے چہرے پر ظاہر ہوئے، صدیقی نے پہلی فرصت میں اس پر چھلانگ لگا دی، ایک زبردست لیکن محتاط چھلانگ۔ اس دیڑھ عمر نے صدیقی کو چھلانگ لگاتے دیکھ کر ٹریگر دبا دیا مگر وہ ایک لمحے کی تاخیر کر چکا تھا۔ جس وقت ٹریگر دبا اس وقت صدیقی کی لات اس کے ہاتھ پر پڑی۔ گولی چلی ضرور مگر ریوالور نیچے ہو جانے کی وجہ سے گولی فرش پر جا لگی اور صدیقی اور دیڑھ عمر دونوں پیچھے جا کر گرے۔ دوسرے لمحے صدیقی نے دیڑھ عمر کے پیٹ پر لات رکھ کر جو جھٹکا دیا تو دیڑھ عمر جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ اب صدیقی کو اس سے پہلے اٹھنے کی موقع مل گیا اور وہ اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے جسم میں سپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ پھر دوسرے لمحے اس نے اس آدمی پر جو اٹھنے کی دوبارہ کوشش کر رہا تھا ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اس نے ان ٹھوکروں سے بچنے کی بے حد کوشش کی لیکن صدیقی کے سر پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ کوئی لفظ بولے بغیر اس پر ٹھوکریں برساتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس آدمی کا چہرہ زخموں سے اٹھ گیا اور اس کی چیخیں بلند ہونے لگی لیکن صدیقی کو علم تھا کہ اس کی چیخیں اسی کمرے میں دفن ہو جائیں گی، چنانچہ چیخوں کا خیال کیے بغیر وہ اپنے کام میں لگا رہا۔
بس 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 کرو، ادیڑ عمر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ صدیقی نے مشین کی مانند چلنے والی ٹانگیں روک دیں اور پھر لبک کر اس نے وہ ریوالور اٹھا لیا اور اپنا بھی دور کونے میں پڑا ہوا تھا۔ ادیڑ عمر سر پکڑے فرش پر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر موجود زخموں سے خون نکل رہا تھا اور اس کے منہ سے لگاتار کراہیں نکل رہی تھیں۔ اب جلدی سے بتاؤ ورنہ میں دوبارہ شروع ہو جاؤں گا، صدیقی نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ بتاتا ہوں خدا کے لیے پہلے الماری سے وسکی کی بوتل نکال کر مجھے دو، ادیڑ عمر نے کراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ صدیقی نے ایک لمحے کے لیے بغور اسے دیکھا اور پھر کونے والی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور پھر اس میں سے رکھی ہوئی وسکی کی بوتل اٹھا لی اور دوسرے لمحے وہ کچھ ہو گیا جس کا اسے تصور بھی نہیں تھا۔ صدیقی بوتل اٹھاتے ہی الماری کے اوپر موجود خانے میں ایک راڈ جس کا سرا کافی موٹا تھا تیزی سے نکلا اور صدیقی کے ماتھے پر زور سے لگا اور صدیقی الٹ کر پیچھے جا گرا۔ اس کے ماتھے پر اچھا خاصا گومڑ بن گیا تھا، ضرب کافی زوردار تھی۔ اس کے دماغ میں تاریخیں چھانے لگیں۔ اس نے ان تاریخوں کو جھٹکنے کی کافی کوشش کی لیکن بے سود۔ چند ہی لمحوں میں وہ تقریباً نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ ادیڑ عمر جو باغور یہ تمام حرکات دیکھ رہا تھا، صدیقی کو بے ہوش سمجھ کر قدرے زخمی مسکراہٹ سے اٹھا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر پہلے تو صدیقی کے جسم کو نفرت سے ٹھوکر ماری جیسے اس کی بے بسی پر طنز کر رہا ہو۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر الماری بند کی لیکن الماری بند کرنے سے پہلے اس نے اس کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا، ورنہ ہو سکتا تھا اس کا بھی وہی حشر ہوتا جو صدیقی کا ہوا تھا۔ الماری بند کر کے اس نے میز کی دراز کھول کر اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بٹن دبایا اور دوسرے لمحے وہی الماری دوبارہ گھومنے لگی جس کے گھومنے سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ صدیقی نے پوری طرح ہوش میں آنے کی کوشش کی لیکن اس کا جسم بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ الماری پوری طرح گھوم گئی تو آگے ایک تنگ سا راستہ تھا۔ ادیڑ عمر نے مڑ کر نیم بے ہوش صدیقی کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر اس راستے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی الماری دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی۔ راستہ طریق تھا مگر وہ شخص آگے بڑھتا چلا گیا۔ جلد ہی ایک اور دروازہ آ گیا تو اس نے ہاتھ مار کر وہ دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے وہ ایک تاریک سی گلی میں تھا۔ یہ گلی دونوں اطراف سے بلڈنگوں میں گھری ہوئی تھی۔ دروازے کے قریب ہی ایک کار موجود تھی۔ اس نے کار کا عقبی دروازہ کھولا اور پھر صدیقی کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور خود آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر زخموں سے نکلنے والا خون صاف کیا اور دوسرے لمحے کار سٹارٹ کر دی۔ جلد ہی کار تیز رفتاری کی ریکارڈ توڑتی ہوئی گلی سے باہر نکلی اور پھر مختلف سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ کیپٹن شکیل اور تنویر عمران اور غیر ملکی جوڑے کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، شاید وہ دونوں اپنی سوچوں میں گم تھے۔ چلیں تنویر، کیپٹن شکیل نے یکدم چونک کر کہا۔ ہاں، تنویر نے بھی چونکتے ہوئے کہا، شاید وہ بھی خیالات کی دنیا سے واپس آ گیا تھا۔ اور پھر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، ویٹر بل لے کر آیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے بل ادا کیا اور پھر وہ دونوں قدم بقدم چلتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ اب کہاں کا پروگرام ہے؟ تنویر نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میں تو اپنے فلیٹ میں جاؤں گا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوکے، پھر مجھے اجازت، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ کیپٹن شکیل سے ہاتھ ملا کر پارکنگ کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی کار موجود تھی۔ کیپٹن شکیل چند لمحے وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر وہ بھی آہستہ چلتا ہوا کمپاؤنڈ سے باہر آ گیا۔ اس نے گیٹ کے باہر کھڑی ایک ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ کہاں چلنا ہے صاحب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر پوچھا۔ مارک روڈ چلو، کیپٹن شکیل نے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کر کے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ چند لمحوں بعد ٹیکسی معروف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل خاموشی سے بیٹھا اس تصویر کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے؟